خیبر پختونخوا میں آندھی طوفان اور موسلادھار بارش نے کئی گھر اجاڑ دیے۔ آسمانی بجلی بھی قہر بن کر گری۔ چھتیں اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں 22 قیمتی جانیں لقمہ اجل بن گئیں۔ درجنوں زخمی ہیں۔ نورپور تھل میں مکان کی دیوار گرنے سے 3 بچیاں خالق حقیقی سے جان ملی ہیں۔ وزیر آباد میں مکان کی دیوار گرنے سے ایک شخص جان بحق ہوا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم سمیت کئی شہروں میں بادل کھل کر برسے۔ یہ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ آندھی، طوفان اور شدید بارش۔ خیبر پختونخوا میں موسم نے مزاج بدلا تو تباہی مچا دی۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ضلع بنوں میں کچے مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 14 افراد جان سے گئے۔ متعدد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ لکی مروت میں مختلف حادثات میں 5 افراد خالق حقیقی سے جا ملے۔ کرک میں 2 بچوں سمیت 3 افراد آسمانی بجلی کا نشانہ بنے۔ سوات میں تیز بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ بعض علاقوں میں یالہ باری بھی ہوئی۔ پنجاب میں بھی موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ نورپور تھل میں مکان کی دیوار گری تو 3 بچیاں جاں بحق ہو گئی۔ حادثے میں ایک بکری بھی ہلاک ہو گئی۔ راولپنڈی، جہلم، گجرانوالہ، کالا باغ سمیت کئی شہروں میں تیز آندھی کے باعث پیش آنے والے مختلف واقعات میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ بارش اور طوفان کے باعث متعدد مقامات پر بجلی کا نظام بھی شدید متاثر ہوا۔ فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقے مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں متعدد افراد کی جانیں لے گئی ہیں۔ 100 سے زیادہ افراد زخمی حالت میں مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ہمارے نمائندے سلمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا سلمان، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، چونکہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آج طوفانی بارش جو ہے تباہی مچا دی ہے۔ اگر بات کی جائے مختلف علاقوں کی تو مختلف علاقوں میں جو اب تک جان بحق ہونے کی تعداد ہے وہ تقریباً 21 کے قریب جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ 100-120 تک بتائی جا رہی ہے۔ طوفانی بارشوں نے جو ہے مختلف علاقوں میں مختلف علاقوں کی سطح پر وہاں پر دیواریں جو ہیں وہ گر گئی ہیں، بجلی کی تاریں جو ہیں وہ گر گئی ہیں۔ اکثر مقامات سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بھیڑ بکریاں جو ہیں اور جانور جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس طرح اگر بات کی جائے تو بنوں کی سطح پر اور لکی مروت کی جو تعداد ہے وہ 17 تک بتائی جا رہی ہے کہ جان بحق ہے، اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے گاہے بگاہے وہ وزٹ کر رہے ہیں اور ہسپتال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بنوں کے تینوں ہسپتالوں میں ایمرجنسی جو ہے وہ ناقص ہیں۔ اب تک جو ہے آپ سے کچھ دیر قبل یہاں کے جو 116 بہت شکریہ سلمان خان، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بنوں اور لکی مروت میں طوفانی بارش سے جانی و مالی نقصانات۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم درانی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے بنوں اور لکی مروت میں طوفانی بارشوں سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات سے متعلق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ بنوں، لکی مروت اور دیگر ملحقہ علاقوں کی عوام کو مشکل کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا اور NDMA کے حکام کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایات کی ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا وہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور بنوں اور لکی مروت میں پیدا ہونے والے صورتحال کا تمام تر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں شدید طوفان اور بارش ہے۔ ضلع بنوں، لکی مروت اور کرک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاک فوج کی ٹیمز امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاک فوج تمام وسائل بوئے کار لا کر زخمیوں کی مدد بھی کر رہی ہے اور تمام تر سول انتظامیہ کے ساتھ اس مشکل وقت میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ زخمیوں کو ضلعی اسپتالوں میں پاک فوج کی مدد سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع بنوں کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں شدید طوفان اور بارش، ضلع بنوں، لکی مروت اور کرک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد فیصل حکیم سے۔ فیصل، آگاہ کیجیے گا۔ جی، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفان اور بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا کے جنوبی جو اضلاع اس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ضلع بنوں، لکی مروت اور کرک سب سے زیادہ ان میں متاثر ہوئے ہیں اور اب تک کی اطلاع کے مطابق وہاں پر تقریباً جانی اور مالی نقصان کافی بڑی تعداد میں ہوا ہے۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمیں
جو ہے وقوع پر پہنچ گئی ہیں اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں اور عوام کے کھانا بچھانا تمام امدادی سرگرمیوں میں وہ حصہ لے رہی ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ضلع بنوں کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جی فیصل، بہت شکریہ۔ سمندری طوفان ہائپر جوائے کی شدت برقرار ہے۔ پاکستان کے ساحل سے 900 کلومیٹر دور کراچی ٹھٹھا کی ساحلی پٹی پر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ترجمان NDMA کے مطابق ممکنہ طور پر ساحلی علاقے تیز آندھی، سمندری طوفان اور سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ مئی میں سمندری طوفان کے بارے میں متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ سمندری طوفان کی شدت کے باعث بھارت کی مختلف ریاستوں میں بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بجٹ خزانہ 5,773 ارب روپے ہے۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 1,559 ارب روپے ہے۔ وفاق کا 1,150 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے۔ بجٹ اہداف حاصل کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پوسٹ بجٹ تقریر کہا کہ آئندہ مالی سال ترقی کی شرح کو 3.5% رکھا گیا ہے۔ جو صوبوں میں 5,276 ٹرانسفر کے بعد نیٹ فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 6,888 ارب ہے اور ٹوٹل فیڈرل ریونیو جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہمارا ہے اس ریونیو کے اگین 6,887 اگین 14,463 ہے۔ اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر 13,320 ہے۔ اوور آل پرائملی جو بیلنس ہے وہ 380 بلین پہ رکھا گیا ہے اور یہ 0.4% آف دی جی ڈی پی ہے۔ نامینل جی ڈی پی نمبر 105 ٹریلین کا ہے اگلے سال کے لیے۔ قریباً 1,559 جو ہے وہ اس وقت صوبوں کا نمبر ہے، کیونکہ میرے نزدیک بڑھے گا کیونکہ اس میں 2 صوبوں کے 4 مہینے کے جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کے فگرز ہیں، پورے سال کے نہیں ہے، کیوں آئین کے تحت اس سے 4 مہینے کا بجٹ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن IMF نے خود کا 3.5% کا ٹارگٹ IMF نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ بلومبرگ 4% کہہ رہا ہے کہ جو ڈیٹ سروسنگ از ون آف دا لارجسٹ آئٹم ان آور بجٹ ایون دس ایئر۔ پر اللہ کرے کہ ہم اس کو یہ ریورس کر سکے اس ٹرینڈ کو اور اس کو ریڈیوس کر سکے اور یہ جو ہے وہ ایک ریئلسٹک نمبر پہ آئے۔ میرے نزدیک ہم الحمدللہ سٹیبل ہو گئے ہیں۔ یہ اب مزید ڈکلائن، مزید تباہی، مزید گراوٹ وہ رک گئی ہے۔ اب اس کو ہم نے پازیٹیو طریقے سے انشاءاللہ اس کو لے کے جانا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ترسیلات زر بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان۔ سالانہ $24,000 IT ایکسپورٹرز کو سیلز ٹیکس چھوٹ اور سالانہ $50,000 بھیجنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو مراعات دی جائیں گی۔ رات مجھے حیرانگی ہوئی یہ خبر دیکھ کے کہ 2 پر سیلز ٹیکس لگا دیا گیا، دودھ پر 9% لگانے کی بات درست نہیں، دودھ پر کوئی سیلز ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ رات مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ کچھ ٹیلی ویژن پہ ٹکر چل رہے تھے کہ جی دودھ کے اوپر 9% سیل ٹیکس لگ گیا، تو وہ پھر ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ جی کل گوالے بھی بڑھا دیں گے، حالانکہ ان پہ کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ وہ جو ہے اپنا آپ کے ملک پیک اس طرح کے جو پروسیس ملک وہ اس کے اوپر یعنی اگر لگ گیا تو وہ لامحالہ، یہ ہماری ماضی کی تو یہی روایت ہے۔ تو وہ میں نے کہا یہ تو لیٹ می ٹیل یو کہ دس واز ون آف دی پرپوزل۔ میری بھی یہ ویوز تھے کہ یہ گوالے جو ہے وہ اگلے دن پورے پاکستان میں 10% انہوں نے انکریز کر دینی قیمتوں دودھ کی، تو وہ ہر یعنی غریب سے غریب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، چائے کے لیے، بچوں کے لیے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آلموسٹ 90% جو ہے وہ یہ نان پیکج میں استعمال ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے چیئرمین صاحب کیا نمبر ہے، ایسی ہے، تو یہ 10% صرف ملک یہ استعمال ہوتا ہے، اور 10% کی انکریز نے پورے 90% پہ بغیر کسی وجہ کے، جیسے وہ 5 روپے ڈیزل ہوتا تھا تو نال 1 روپے چیزوں کی قیمتیں 2 بڑھا دیتے، وہ ہونا تھا، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کی، اور یہ پارٹ نہیں ہے، میں کلیریفائی کر رہا ہوں، کیٹیگوریکل دیر از نو لیوی آف سیل ٹیکس آن دس پیکج ملک۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کو بجٹ میں اچھا ریلیف دیا گیا ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کی تنخواہوں میں 35% اور گریڈ 17 سے 22 والوں کی تنخواہیں 30% بڑھیں گی۔ پینشنرز کو 17.5% اضافی رقم ملے گی۔ کم سے کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 12,000 اور کم از کم اجرت 25,000 سے بڑھا کر 32,000 کر دی گئی ہے۔ ملازمین کو کم سے کم اجرت نہ دینے والوں کے خلاف شکایات سے حکومت کو آگاہ کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ذریعے شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ ہم نے اپنا 1 سے 16 جو گریڈ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ 35% ایڈاک ریلیف دی ہے، اور جو 17 سے 22 ہیں ان کو 30% دی ہے۔ اسی طرح جو پینشنرز ہیں ان کا چونکہ
जो भी पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसमें उनकी बेसिक या वो चीज़ें अलाउंस वो तो नहीं होती, तो उनको 17.5 है। जनरली रूल इज़ 1 to 2। जो हमारी जो कम पेंशन थी, जो बहुत पुराने, अल्लाह उनको मजीद ज़िंदगी दे, जो बिल्कुल मिनिमम था 10,000, उसको हमने इंक्रीज़ करके 12,000 की है। एक मिनिमम पेंशन एक जो था, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 10,000 को, अब अगर उनको वो रिलीफ डाल के यानी 17.5% हो सकता है अभी भी वो 9,000 रुपये आ जाएं, ये 10,000 रुपये हों, तो अब उनको 10,000 मिनिमम नहीं होगा, अब उनको 12,000 मिनिमम मिलेगा। तो दिस इज स्टैंडर्ड थिंग विच आई थिंक मस्ट बी डन। तो इसमें 20% का इजाफा किया है। इसी तरह जो मिनिमम वेज जो इस ICT में है, इस बुकलेट में ज़रा थोड़ी गलतियाँ काइंडली उसको ठीक भी कर लें, तो 25,000 को 32,000 किया गया। सिंध काबीना ने 2,244 अरब के बजट की मंजूरी दे दी है। कराची में सिंध फॉरेंसिक साइंस लैब फ़आल करने के लिए 5 करोड़ रुपए, लाड़काना में अस्पताल के लिए 13.5 करोड़ रुपए, जबकि अमन अमान के लिए 160 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। In the financial year 2023-24, the Sindh government has allocated significant funding to ensure free healthcare for children in the province. Following budgetary provisions have been kept in 2023-24 for child health care services. A provision of 1.95 million has been kept for 3 children healthcare institutes. The accelerated action plan, in the we are committing 153 million to combat stunting and malnutrition. Grant to Sindh Institute of Child Health and Neonatology has been increased from rupees 200 million to rupees 300 million. Budget for next year for livestock has been proposed at 10.9, almost 11 billion rupees. And this includes 150 million for newly established Livestock Breeding Services Authority, rupees 120 million for holding Sindh Livestock Expo event, and rupees 1.88 billion for implementation of the accelerated action plan in the livestock sector for addressing stunting and malnutrition. सिंध के लिए आइंदा माली साल का 2244 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा 1353 अरब रुपए विफाक देगा। सूबाई आमदनी से 470 अरब रुपए हासिल होंगे। सूबाई अखराजात 1411 अरब रुपए की आमदनी होगी। तरक्याती मंसूबों पर 697 अरब रुपए खर्च होंगे। सेहत के लिए मजमूई तौर पर 272 अरब, तालीम के लिए 53 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी सुना दी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट में सूबे के ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह में 35%, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर वालों की तनख्वाह 30% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पेंशन में 17.5%, जबकि कम से कम तनख्वाह 35,550 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दुश्मनों के खिलाफ वाज़ेह पैगाम। आलमी मीडिया को इंटरव्यू में कहा दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इराक़ और पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का ज़्यादा सामना किया है। दहशत गर्दी के वाक़यात से बहुत कुछ सीखा। हमने अफ़गान हुकाम से दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम से मुताल्लिक बात की है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा साल कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इराक़ का बहैसियत वज़ीर ख़ारजा दौरा किया था। हमारे चीन के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर के साथ मिलकर 2 मंसूबों का इफ्तिताह किया। अफ़गानिस्तान को भी आलमी मामलात में शामिल करना चाहिए। अमन और अमान की सूरत हाल में बेहतरी। इस्लामाबाद और पंजाब में फ़ौज की तैनाती ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने वफाकी दारुल हुकूमत में फ़ौज की तैनाती ख़त्म करने का मरासला भेजा, जिसमें कहा गया कि अमन और अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। जमात इस्लामी ने कुल तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च करने का ऐलान कर दिया। हाफिज़ नईम रहमान ने कहा यह मार्च मुल्क भर में होगा जो सूबाई हुकूमत के मैंडेट के खिलाफ, गैर आइनी, गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कराची में मार्च की क़यादत करेंगे। शाहिद एजाज की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान रीजनल इलेक्शन ऑफिस कराची बल्दिया अज़मा कराची के उम्मीदवार मेयर के लिए हाफिज नईम रहमान ने कागजात जमा कराए और कागजात जमा कराने के बाद हाफिज नईम रहमान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना बल्दिया इलेक्शन के दौरान से अब तक हमारे मैंडेट पर कब्जा किया जा रहा है। कराची के हक के लिए कल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कराची पहुँचेंगे और शारा कायदीन पर तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च की क़यादत करेंगे। ये मार्च पूरे मुल्क में होगा। जो कराची का रहने वाला जो पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाएगा जमात इस्लामी को छोड़कर, तो ये बात तो इनकी खुद इनके ऊपर ही आ जाती है। सब जानते हैं इस बात को, तो हम पूरी तरह से राब्ता कर रहे हैं, राब्ते में हैं। हाफिज नईम रहमान ने कहा मेयर का इंतखाब 15 जून को रखा गया है। मेयर के इंतखाब से कबल कानून में तरमीम की गई है। इस तरमीम के खिलाफ केस किया है। कराची में कब्जा किया जा रहा है जो हम नहीं होने देंगे। कबूल करते हैं कराची के आवाम ने इनको शिकस्त फाश दी,
یہ سیٹیں بھی کم جیت رہے تھے، انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، الیکشن کمیشن کو ملا کے آرOs کو ملا کے نتیجے بدلنے شروع کیے، پھر یہ انہوں نے اپنی سرشت نہیں بدلی اور ری کاؤنٹنگ کے نام پر جال سازی کر کے سیٹیں چھیننا شروع کی۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا، ہم اپنے منتخب لوگوں سے رابطے بڑھا رہے ہیں، ہم اپنی اکثریت کو ظاہر کریں گے، پیپلز پارٹی کو چاہیے مینڈیٹ تسلیم کرتے ہوئے اپنی ساکھ بحال کرے۔ کیمرامین شیروز خان کے ساتھ شاہد اجاز، سچ ٹی وی، کراچی۔ پاکستان ایمرجنگ ویمنز کرکٹ ٹیم فاطمہ ثنا کی قیادت میں ایمرجنگ ویمنز T20 ایشیا کپ میں شرکت کے لیے ہانگ کانگ پہنچ گئی ہے۔ ایمرجنگ ویمن T20 ایشیا کپ ہانگ کانگ میں 12 سے 21 جون تک کھیلا جائے گا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم ایک روز آرام کے بعد کل سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ پاکستان ایمرجنگ ویمن ٹیم گروپ میں اپنا پہلا میچ 13 جون کو نیپال کے خلاف کھیلے گی۔